بقول مولانا سید سلیمان ندوی دنیا کے غربت گدے میں اسلام کی آواز بے کسی کے عالم میں بلند ہوئی اور اجنبیت کے کانوں سے سنی گئی۔ یہ آواز پرکشش تھی اور اس میں شاہراہ حیات کے تھکے مسافروں کے لیے زندگی کی راہ تاباں کا پیغام تھا۔ جن سعادت مندوں نے کانوں سے عناد کی ٹاٹ ہٹائی، اس آواز کی اجنبیت دور اور اس کی بیگانگی کافور ہو کر ان کے دلوں میں اترتی چلی گئی۔ اسلام کا قافلہ بڑھتا اور اس کا آفتاب چڑھتا گیا، تاہم جس مبارک سرزمین میں یہ آواز بلند ہوئی تھی، وہاں بیگانوں کا کبھی قبضہ تھا۔ اسلام کے کارواں میں شامل ہونے والے ابھی بھی بے کسی کے عالم میں تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے ظلم سے سہ کر شہادت پائی، وہ بھی تھے جنہیں در بدر کر دیا گیا، وہ بھی تھے جنہیں شعلے برساتے آسمان کی گرمی یوں تپش میں آگ اگلتی ریت پر لٹا دیا جاتا، لیکن ظلم کا کوئی حربہ اور طاقت کی کوئی قسم اسلام کی محبت ان کے دل سے کھرچ نہ سکی۔ منہ کے بل گر کر ان کی زبان سے احد کا نغمہ توحید ہی بلند ہوتا۔ حجاز کی زمین جب ان پر تنگ کر دی گئی، اپنے بیگانے اور عمر بھر کے رفیق دشمنیوں عداوت میں دیوانے بن گئے، تو اس مبارک کارواں کا ایک قافلہ حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ اپنے وطن کی مٹی سے انسان کا پیار فطری ہوتا ہے کہ اس سے بچپن کی یادیں، لڑکپن کی شوخیاں اور جوانی کی رعنائیاں وابستہ ہوتی ہیں۔ اسے چھوڑ کر کہیں اور جا بسنا کسی غیر معمولی جذبہ ہی کا کرشمہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے حبشہ کے بادشاہ نے، جن کا نام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں اصحمہ لکھا ہے، اس قافلے اسلام کو بلایا۔ ہجرت کی وجہ دریافت کی تو مشہور صحابی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، تقریر کی۔ حضرت جعفر نے اس تقریر میں عصر جاہلیت کا نقشہ اور اسلامی قدروں کی تصویر کشی اس خوبی سے کی ہے کہ یہ تقریر جامعیت بیان کے ایک حسین شہپارہ، ادب عربی کا خوبصورت گلدستہ اور تاریخ اسلامیات کی ایک قیمتی دستاویز بن گئی ہے۔ اس کا اصل لطف تو عربی ہی میں ہے، لیکن اردو میں اس کے ابتدائی حصے کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایھا الملک، ہم جاہل تھے اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے، قرابتوں کو قطع کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، قوی ضعیف کو کھا جاتا تھا۔ ہم جاہلیت کی اسی وحشت کا شکار تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا، ایسا پیغمبر کہ جس کا حسب اور جس کا نسب، جس کا صدق اور جس کی دیانت، جس کی امانت اور جس کی عفت سب سے ہم خوب واقف ہیں۔ اس نے ہمیں توحید ربانی اور عبادت الہی کی دعوت دی۔ ہم اور ہمارے آباء و اجداد جن بے جان پتھروں اور بتوں کی پرستش کرتے تھے، ان سب کو یک لخت چھوڑ دینے کی ہدایت کی۔ بات کی سچائی اور امانت کی ادائیگی، اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، حرام کاموں سے رکنے اور فساد و خون ریزی سے بچنے کی تاکید کی،
اور ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، صرف اسی کی عبادت کریں اور نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور روزہ رکھیں۔ چنانچہ ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے اور اللہ کی جناب سے وہ جو کچھ لے کر آئے اس کی پیروی کی۔ سو اب ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، حلال ہی کو حلال سمجھتے ہیں اور حرام سے رکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی۔ اس نے ہمیں تکلیفیں دی اور ہمیں اپنے دین کے متعلق طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا۔ وہ چاہتی ہے کہ ہم پھر سے بے جان بتوں کی عبادت شروع کر دیں، پھر خبائث کو حلال سمجھنے لگیں اور ایک بار پھر ان رسومات میں مبتلا ہو جائیں۔ جب اس نے ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، زمین ہم پر تنگ کر دی اور ہمارے دین کے درمیان حائل ہونے لگے، تو ہم آپ کے دیار کی طرف نکل آئے، ہم آپ کے ملک کی طرف نکل آئے، آپ کی ہمسائیگی میں رغبت کی، آپ کی پڑوس کو ہم نے اپنے لیے منتخب کیا اور سب کو چھوڑ کر اپنی نگاہ پسند آپ پر ٹھہرائی ہے۔ یہ حق کی نوا تھی جو دل سے نکلی تھی اور دل پر جا لگی تھی۔ نجاشی کی آنکھیں اشک بار ہو گئی تھی، اس کی شاہانہ نظریں اسلام کی روشنی دیکھ چکی تھی، اس کا دل اسلام کی حقانیت کا گواہ بن چکا تھا، اور اس کی زبان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کہہ کر اپنے لیے سعادت ابدی کا اعلان کر چکی تھی۔ امن و آشتی کا پیغام سنانے والا اسلام کا مسافر آج پھر تنہا، چاروں طرف اس کو بیگانگی، اجنبیت اور مسافرانہ بے کسی نظر آ رہی ہے۔ بتانا یہ ہے کہ یہ بیگانگی کاروان اسلام کے لیے باعث خدش نہیں ہونی چاہیے کہ مبارک قرار دیے گئے ہیں ایسے بیگانے۔ آج سے صدیوں پہلے زبان نبوت سے اس کی پیشن گوئی ہو چکی ہے، ارشاد ہے، پیغمبری ہے، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ اسلام کا آغاز مسافرانہ بے کسی میں ہوا اور پھر وہ مسافرانہ بے کسی میں ہوگا، پس مسافرت کے بے کسوں کو مبارکباد ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مسافر اسلام کو اجنبی سمجھنے والے خود مظلوم اور قابل رحم ہیں کہ یہ دنیا اپنی زندگی کے انگنت سال گزار چکی ہے اور خدا جانے اس کی عمر کتنی باقی ہے، لیکن جب دنیا اسلام کے قدموں میں گر کر اپنے درد کا درما تلاش نہیں کرے گی، اس وقت تک دکھوں، محرومیوں، لپکتے ہوئے شعلوں اور سلگتے ہوئے داغوں کے سوا اس کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔